شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلطان قزل ارسلان ایک ایسے مضبوط قلعے میں رہتا تھا جسے کوئی دلیر سے دلیر فوج بھی فتح کرنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس قلعے کی بلندی کوہل ون سے برابری کا دعویٰ کرتی تھی، اور یہ قلعہ مضبوطی کے علاوہ اپنی تعمیر میں بھی نہایت دل فریب اور خوش منظر تھا۔ اس قلعے کے روئے زمین پر کوئی مثال نہ تھی۔ یہ قلعہ ارد گرد کے مناظر کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سبز طباق میں کوئی انڈا رکھا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ ایک درویش سیاحت کرتا ہوا اس قلعے کی جانب آ نکلا۔ اس درویش کو سلطان قزل ارسلان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سلطان قزل ارسلان نے اس درویش سے سوال کیا کہ تم نے دنیا دیکھی ہے اور گاٹ گاٹ کا پانی پیا ہے، کیا تم نے روئے زمین پر اس طرح کا مضبوط اور خوشنما قلعہ کہیں دیکھا ہے؟ تمہارے اس قلعے کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اس قلعے کو فتح کر سکے؟ اس درویش نے جب قزل ارسلان کی بات سنی تو ہنس پڑا اور بولا کہ تیرا یہ قلعہ بلا شبہ اچھا ہے، لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ مضبوط بھی ہے۔ کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے، یہ قلعہ موت سے ان کی حفاظت نہیں کر سکا، اس طرح یہ قلعہ تیری بھی موت سے حفاظت نہیں کر سکے گا، اور تیرے بعد یقیناً اس میں اور لوگ آباد ہوں گے۔ پھر اس درویش نے قزل ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سلطان، تو اپنے باپ کے دور حکومت کو یاد کر اور اس بات کو دل سے باہر نکال پھینک کہ تو ہمیشہ اس قلعے میں رہنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے اس حکایت میں دنیا سے انسان کی حقیقی تعلق کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہر شخص ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی اسی جستجو میں بسر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ آسائش اور پرتعیش زندگی کا سامان اکٹھا کر لے۔ موت انسان کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اس کا انجام بن کر اس کے سامنے آتی ہے تو اسے یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ حقیقت سمجھتا رہا، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا اس حقائق کو بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انسان دنیا کو ترک کر دے، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ تو انسان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جس دنیا کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور جو لوگ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں وہ خود کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حقیقی نفع وہی حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں۔